تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی صرف اس ذات پاک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا، خشکی اور تری کا، اندھیر اور اجالے کا، سب چیز کا مالک ہے۔ وہی قادر مطلق، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی تعریف کے لیے لائق، اور وہی رب العالمین ہر قسم کے شکرانے کا مستحق ہے کہ جس نے ہمیں اپنی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا کرم ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے اپنے بندوں پر کہ وہ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر جائز حاجت کو پوری کرتا ہے، بیماریوں سے شفا دیتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک، تعریف اور بڑائی بزرگی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کل مسلمانوں نے اسلام کا ایک عظیم تہوار عید الاضحیٰ بخیر و عافیت عطا کر لیا، اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شکرانہ کی 2 نمازیں بھی پڑھی، 2 رکعت، اور جن کو استطاعت اللہ نے دی تھی انہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں بھی کی۔ کچھ لوگ آج بھی قربانی کر رہے ہیں، کچھ کل بھی کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب قربانی کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں حلال جانوروں کی قربانی کرو، تو صحابہ نے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کسی نے قربانی کی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے بھی حکم نہیں دیا تھا، اور جب اللہ کے نبی نے قربانی کا حکم دیا صحابہ کو تو پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ قربانی کیا چیز ہے، کس لیے یہ قربانی کی جاتی ہے، کس لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس دن انہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے پر وہ آمادہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے گویا بیٹی کی قربانی کر دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ چیز منظور تھی کہ بیٹا بھی بچ جائے اور قربانی کی سنت بھی قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کی جگہ جنت سے ایک دمبے کو لا کر کے ذبح کروا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قربانی سے فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو ملے گا کیا؟ ہم قربانی کریں تو ہم کو کیا ملے گا اس کے کرنے سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ جانور کا جو بال ہے، جتنے بھی بال اس کے جسم میں ہیں، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ صحابہ نے ایک سوال اور کیا، فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، کہ اون جن جانوروں کے جسم پہ اون ہوتی ہے، کچھ جانور تو ایسے ہیں جن کے بال ہوتے ہیں، اور کچھ جانوروں کے جسم پہ اون ہوتی ہے، جیسے
اونٹ ہے، بھیڑ ہے، تو اون کی مقدار زیادہ ہوتی، تعداد زیادہ ہوتی ہے، باڑوں سے وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ باریک ہوتے ہیں، زیادہ گہرے ہوتے ہیں، زیادہ گھنے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اون والے جانوروں پر بھی ہر ریشہ کے بدلے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے، اصل میں ہم قربانی کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ چلو کر لی جائے تو بہتر ہے اور نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہے یا قربانی کے جانور میں حصہ لے سکتا ہے، اور پھر وہ نیت نہ کرے قربانی کی، پھر اس کا من قربانی کا نہیں ہو، تو فلم یقرب مصلانا، تو اس کو نماز پڑھنے کا، عیدگاہ میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کو عیدگاہ سے دور رہنا چاہیے. اس کو نماز پڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے. نماز بھی مت پڑھے جب قربانی ہی نہیں کرتا. ایک چیز اور میں یہاں بتاتا چلوں، ایک گھر میں 5 آدمی ہیں، 6 آدمی ہیں، 8 آدمی ہیں، وہ ایک قربانی کر دیں گے کافی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، 4 آدمی ہیں تو 4 حصے، 5 آدمی ہیں تو 5 حصے، 8 آدمی ہیں تو 8 حصے. ایسا نہیں ہے شریعت میں، ایسا کسی حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک مینڈا یا ایک بکرا ذبح کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی ایک بکرا کی قربانی کرتا ہے تو اس کے گھر میں جتنے آدمی ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، سب کی طرف سے وہ کافی ہوتا ہے. ہر آدمی کے لیے ایک ایک جانور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ کہیں بھی حدیث میں نہیں آیا ہے. آپ یہ بات بالکل مطمئن رکھتے رہیں اس بات سے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو بس وہ اوپر ویسے ہی کہتا ہے، کسی حدیث کا ثبوت وہ نہیں دے گا آپ کو. کسی قرآن کی آیت میں یا کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ 10 آدمی ہیں، 8 آدمی ہیں، 5 آدمی ہیں، سب کی طرف سے ایک ایک حصہ خریدو. ایسا نہیں ہے. ترمذی کی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے، میدان حشر میں جب ترازو لگے گا، عدل کا ترازو لگے گا، نیکی بدیاں تولی جائیں گی، ہر آدمی کی زندگی کا پورا حساب کتاب، کوئی بھی ایک عمل ایسا نہیں چھوڑا جائے گا کہ جو اس دن وہاں موجود نہ ہو. اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم حسیبا، ایک کتاب جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، اعمال نامہ کتاب کی شکل میں ہر شخص کو دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، پڑھ کر دیکھ لے، جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ جو تو نے گناہ کیے ہیں وہ اس میں درج ہیں یا نہیں ہیں، جو تو نے نیکیاں کی ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں. اور آپ لوگ سوچو گے کہ جو آدمی یہاں ان پڑھ ہے، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہیں، وہ نامہ کیسے پڑھے گا؟ اس دن اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. کوئی بھی آدمی وہاں ان پڑھ نہیں ہوگا. ہر شخص اتنا پڑھا لکھا ہوگا کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لے گا. وہ اس کو پڑھنا جانتا ہوگا، وہ اس پڑھائی کو سمجھتا ہوگا، پورا کا پورا نامہ اعمال پڑھے گا اور پڑھ کر کے وہ کہے گا کہ جو میں نے اجالے میں جو گناہ کیے وہ بھی سارے درج ہیں، جو اندھیرے میں گناہ کیے وہ بھی سارے درج ہیں. ایسے ایسے گناہ جن کے متعلق وہ سمجھتا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے،
یہ تو میں نے بالکل ایسے کیا ہے کہ کسی کو کان و کان خبر نہیں، نہ کسی نے گناہ کی آواز سنی، نہ کسی نے گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ کسی کو وہم و گمان، لیکن نامہ اعمال میں وہ گناہ بھی درج ملے گا، لکھا ہوا ملے گا۔ وہ نامہ اعمال جب وہاں تولے جائیں گے تو ترازو لگ جائے گی، میزان لگ جائے گی، اور اس ترازو میں نیکی ایک طرف اور گناہ ایک طرف رکھے جائیں گے۔ تو اس دن قربانی کے جانور کے متعلق ترمذی کی حدیث ہے، لکھا ہے کہ قربانی کا جانور لایا جائے گا اس حالت میں کہ اس کے جسم پر پورے بال، پوری کھال، پورے کھر، پورے سینگ سب کچھ موجود ہوگا۔ پورا خون جس میں بہا دیا تھا وہ خون بھی اس کے اندر موجود ہوگا۔ جس طرح دنیا میں وہ چلتا پھرتا تھا اسی حالت میں اس جانور کو لایا جائے گا اور نیکی کے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا، اور اس کا نیکیوں کے ساتھ اس کی تول ہوگی۔ یہ قربانی بڑی اہم چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ 2 عیدیں ہیں، 2 تہوار ہیں اسلام کے سال میں۔ اس عید میں سب سے اہم روزہ ہے، اور آپ نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، لیکن روزہ آپ نے پورا رکھ لیے۔ 30 روزے آپ نے 29 روزے آپ نے پورے رکھ لیے تو آپ کی عید جائز ہو گئی، آپ اس کے ثواب کے مستحق ہو گئے، اور آپ نے کتنی بھی نیکیاں کر لی، کتنی بھی قرآن کی تلاوتیں کر لی، راتوں نمازیں پڑھتے رہے، صدقہ خیرات کے ڈھیر کر دیے، لاکھوں روپے خرچ کر دیے اور روزے چھوڑ دیے، تو آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اصل جزء اس کا روزہ ہے، اس عید کا، اس عید کا تعلق روزے سے ہے، اور اس عید کا تعلق قربانی سے ہے۔ اس میں اہم چیز قربانی ہے۔ قربانی آپ نے نہیں کی، اور چاہے اس میں کتنے ہی نیک عمل کر لیے، عرفہ کا روزہ بھی رکھا، اور بھی نفلی روزے رکھے، اور بھی صدقہ خیرات کر دیا، نماز بھی صبر سے اگلی صف میں جا کے عید کی نماز پڑھ لی، لیکن قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے آپ نے قربانی نہیں کی تو آپ کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کی اہمیت اتنی ہے اس کی، اور اس کی فضیلت بھی ہے جو میں نے بتائی کہ یہ نیکیوں کے پلڑے میں پورا کا پورا جانور تولا جائے گا۔ اب ایک مرحلہ اور آئے گا، بڑا سنگین، بڑا خطرناک، کل وارد منہا، اور وہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ ایسا راستہ ہے جس کا نام پل صراط ہے۔ پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی دیندار ہے، چاہے کوئی گنہگار ہے، چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی بد ہے، عورت ہے یا مرد ہے، کوئی بھی ہے، اس پل صراط سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اس پل صراط میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ آپ کا قربانی کا جانور اس پل صراط پہ آپ کو سواری کا کام دے گا، یہ اپنی پیٹھ پہ بٹھا کر کے آپ کو پل صراط پار کرا دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی، جس کے متعلق ہم لاپرواہی کرتے ہیں، اور سال بھر تک کیا کیا فضول خرچے کرتے رہتے ہیں، واحد خرچوں میں خوب پیسے لٹاتے ہیں، خوب فضول خرچیاں کرتے ہیں، اور قربانی کے موقع پر آ کر کے اس راستے کی تلاش کرتے ہیں جو سستا سے سستا ہو، اور اس میں چاہے آپ کی بے عزتی ہو، چاہے بے حرمتی ہو، چاہے آپ کو خطرات لاحق ہوں، لیکن پیسے کے چکر میں وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ راستہ اختیار مت کیجیے، قربانی کیجیے، شاہی قربانی، کھلی قربانی، بالکل دل کھول کر جو قربانی کی جائے وہ قربانی کیجیے، اور اس قربانی میں سب سے پہلے کوئی غریب مسکین ایسوں کا حصہ رکھیے۔ یہ بھی ایک قربانی کی شرط ہے
قربانی میں ویسے 3 حصوں کا ذکر حدیث میں ایک جگہ آتا ہے کہ کم سے کم 3 حصے کر لیجئے، اس میں سے ایک حصہ تو آپ اپنے رشتہ داروں، بھائی بندوں، دوست احباب کو دے دیجئے، چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، کیسے بھی ہیں ان کو دے دیجئے۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں چاہیں تو، اور ایک حصہ، تیسرا حصہ وہ صرف غریبوں کا ہے، وہ حصہ غریبوں میں دیجیے۔ یہ دیکھ لیجئے بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سال بھر تک جن کو بکرے کا گوشت میسر نہیں ہوتا، وہ بکرے کا گوشت کھانے کے پیسے ان کے پاس جمع ہی نہیں ہوتے۔ 600-700 روپے کلو کا گوشت کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کا بھی دھیان رکھیے، ایسے غریبوں اور مسکینوں کا بھی دھیان رکھیے کہ جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں، ادھر ادھر ہیں، کہیں بھی ہیں۔ اگر اس میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ٹھونڈا کون ہے اور محلے میں کون زیادہ مالدار ہے، کون پنچ سرپنچ ہے، ادھر اگر آپ نے رخ کر لیا قربانی کا تو یہ قربانی نہیں ہوگی۔ پہلے غریبوں کا حصہ نکالو، پھر اپنے ملنے جلنے والوں کا حصہ نکالو، پھر اس میں سے چاہو تو آپ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہو۔ قربانی کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور قربانی میں ایک مسئلہ اور میں آپ کو بتا دوں جو حدیث کے مطابق ہے۔ ویسے ہمارے یہاں قربانی دوسرے جانوروں کے ساتھ بھینس کی بھی قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل قربانی جو رعایت ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، حالانکہ علماء کا فتویٰ ہے، کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ بالکل نہیں ہو سکتی، وہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ثمانیۃ ازواج، قربانی کے 8 جانور بتائے ہیں قرآن میں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں 2، یعنی نر اور مادہ۔ قرآن کی آیت ہے من الضأن اثنین، ضان کہتے ہیں بھیڑ کو، بھیڑ کا نر اور مادہ 2 ہو گئے۔ من المعز اثنین، اور بکری میں 2۔ من البقر اثنین، حالانکہ ہمارے ملک میں ممنوع ہے، لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے کہ گائے میں 2 نر اور مادہ۔ ومن الابل اثنین، اونٹ میں 2۔ تو یہ 8 ہو گئے۔ یہاں ان 8 کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بس ان 8 میں سے ہی قربانی کرنی چاہیے۔ مطلب 4 ہی، اصل تو 4 ہیں، نر مادہ بن کے ہوتے ہیں 8، تو اصل تو 4 ہی ہیں، ان 4 میں سے ہی قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی نسل جو ہے وہ گائے سے ملتی جلتی ہے، اس لیے کی جا سکتی ہے۔ تو وہ علماء جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہرنی کی بھی نسل بکری سے ملتی جلتی ہے، اس کی کیوں نہیں کرتے؟ نیل گائے کی بھی ہوتی ہے گائے سے ملتی جلتی نسل، اس کی کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال یہ مقطع اختلافی ہے۔ اگر مل سکے تو جو ہے بہتر یہ ہے کہ آپ بکرے کی قربانی کیجیے، مہینے کی قربانی کیجیے، سب سے شاہی قربانی یہ ہے۔ دوسری ایک چیز اور جو عام طور سے جس کے مغالطے میں رہتے ہیں لوگ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، بغیر دتے کی قربانی نہیں ہے، 2 دانت ہونا لازمی ہے۔ الا ان یعصر علیکم جزعۃ من الضأن، اگر نہ ہی ملے تو بھیڑ کا سال کا بچہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ بھیڑ کا لفظ ہے، بکری کا نہیں ہے۔ جو بات جتنا حدیث میں ہے میں وہ بتا رہا ہوں، آگے پیچھے اس کی جو ہے تفسیر کوئی کچھ بھی نکال لے، لیکن اصل صحیح یہی ہے کہ 2 دانت ہونا چاہیے، کوئی بھی جانور ہو، ہر جانور 2 دانت ہو۔ یہ ہے کہ الا ان یعصر، اگر آپ کو ملے ہی نہیں، 2 دانت بچہ بکرا نہیں ملا آپ کا، تو جزعۃ من الضأن، پھر جو 1 سال کا ہو گیا ہو وہ بھیڑ کا بچہ، دمبا یا مہنڈا، وہ آپ قربان کر سکتے ہیں۔ بکرے کا ذکر اس
میں نہیں ہے. لوگ باغ بکرے کو بھی 1 سال کا مان کے قربانی دیتے ہیں، وہ غلط ہے، اس حدیث کے خلاف ہے. یہاں اس حدیث میں بکرے کی اجازت نہیں، بکرے کا لفظ نہیں ہے. بکرا تو 2 دانت ہونا ہی چاہیے، اس سے کم نہیں. ہاں بھیڑ کا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا ہو سکتا ہے، اس حالت میں جب آپ کو نہ ملے مجبوری میں، وہ اس کے لیے بھی مجبوری شرط ہے. لہذا قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت قیامت تک جاری رہے گی. اس کی فضیلت مختصر میں نے بتا دی. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ ہم اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ہمیشہ جاری رکھیں، اس پر عمل کرتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے. جس نبی نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، اس نبی کی یاد میں، اس نبی کی سنت میں، ہم اس نبی کی تقلید میں ایک بچہ، ایک جانور ذبح نہ کر سکیں، یہ بڑی کم بختی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی اتنی وسعت دی ہے، جس کو بھی اتنا پیسہ دیا ہے، جو بھی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اس کو قربانی کرنی چاہیے. اس عید کا اصل جزو، اصل مقصد، اصل گودا یہی ہے کہ قربانی کرے. عید کی نماز کوئی نہیں پڑھ پایا، کوئی نماز سے رہ گیا، کوئی نماز سے بچھڑ گیا تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن قربانی جان بوجھ کر چھوڑ دی تو گنہگار ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام چھوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، استغفر اللہ.